اور اس تبدیلی کے چشمے ہر طرف دکھائی دیتے ہیں، تازہ اور نئی کنپلوں سے آب حیات کے قطرے ٹپکتے ہیں۔ موسم بہار قدرتی جلووں کا خوبصورت اور خوشگوار دن ہے۔ موسم بہار کے آتے ہی سرد اور منجمد زمین دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے، اور پاکستان تمام جو ہمارے علاقے ہیں ان میں کچھ ایسے بھی علاقے ہیں جیسے مثلاً تاجکستان، افغانستان، آذربائیجان، ہندوستان اور پاکستان کے کچھ علاقوں میں اور ایران میں خاص طور پر بہار کی آمد کے دن کو جشن اور تہوار کے طور پہ جشن بہاراں اور جشن نوروز کے نام سے منایا جاتا ہے۔ بقول میر، پھر ایک میر کا شعر بہار کے حوالے سے: چلتے ہو تو چمن کو چلیے، سنتے ہیں کہ بہاراں ہیں، پات ہرے ہیں، پھول کھلے ہیں، کم کم بادوبارہ ہیں۔ یعنی بہار کے آتے ہی زمین، صحرا اور کوہ و دشت سب کے سب زندہ ہو جاتے ہیں اور نئی زندگی کا لباس ثابتاً کر لیتے ہیں، اور چاروں طرف شادابی اور طراوت پر مبنی خوبصورت مناظر دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ بہار ایک ایسا ہی موسم ہے جو ہر طرف ہریالی اور سبزہ بکھیر دیتا ہے۔ شاعر موسم بہار کی آمد شاعرانہ منظر کشی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جب بہار آتی ہے تو باغ کے صحن میں ہر طرف پھول کھلتے ہیں، جن سے باغ کی زیب و زینت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی بلبلیں اور دوسرے پرندے بھی خوشی کے ساتھ جھوم جھوم کر نغمے گاتے ہیں، اور تمام پرندے اپنی خوشی کا اظہار اس طرح سے چہک چہک کر کرتے ہیں: بچھا فرش زمرد اہتمام سبزۂ تر میں، چلی مستانہ وش باد صبا عنبر فشاں ہو کر۔ فرش زمرد، زمرد سبز رنگ کے قیمتی پتھر کو کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سبزے کا فرش، مستانہ وش مست دیوانوں کی مانند، عنبر فشاں خوشبو بکھیرنے والا۔ موسم بہار کے آتے ہی تمام چیزوں میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ موسم بہار کے آتے ہی تمام چیزوں میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ اس شعر میں شاعر نے نہایت خوبصورت انداز میں سبزے اور پھولوں کے کھلنے کو اپنے شعر میں بیان کیا کہ سبزے کا رنگ قابل دید ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے باغ میں زمرد جیسے قیمتی پتھروں کا فرش بچھا دیا ہو، اور سبزے پر شبنم کے قطرے دلاویزی سے چمک رہے ہیں، اور سبزے پر جو شبنم کے قطرے ہیں جو اوس گرتی ہے تو وہ ایسے لگتا ہے کہ اس کے اوپر قیمتی موتی ہیں جو زمرد کے طرح لگ رہے ہیں۔ ہوا چل رہی ہے اور اس میں بسی جو پھولوں کی خوشبو ہے وہ عجیب مستی کی کیفیت پیدا کر رہی ہے، اور ہوا کے چلنے کے انداز میں متوالوں جیسی لہک موجود ہے، ایسے لگتا ہے جیسے کوئی مے نوش حالت مے کشی میں جھوم جھوم کے چل رہا ہو۔ بڑھ گئی، بقول شاعر: بڑھ گئی مثل شفق عارض گل کی لالی، جس طرف جھوم کے جا پہنچی صبا متوالی۔ تو شاعر موسم بہار میں باغ کی خوبصورتی اور دلکشی کی تصویر کھینچتے ہوئے کہتا ہے کہ جب بہار کے آنے پر پھول کھلتے ہیں، پرندے چہچہاتے ہیں، وہاں صحن باغ میں ہر طرف سبزہ زمرد کے قیمتی پتھروں سے اس کو سجا دیتا ہے۔ ایسے میں شمال مشرق سے آنے والی ٹھنڈی ہوا مستانہ وار خوشبو بکھیرتی ہوئی آتی ہے، اور پھولوں کی مہک، بلبل کی چہک اور سبزے کی بہار کے ساتھ صبح کی ہوا بھی عجیب مستوں کی طرح جھوم جھوم کر چل رہی ہے، اور باقی اس سحر آفرینی کو نے صرف بلبل کو ہی نہیں بلکہ باد صبا کو بھی دیوانہ بنا دیا، اور ہوا اپنی چال بھول کر لڑکھڑاتی چل رہی ہے۔ ہوا چونکہ پھولوں کو چوم کر گزرتی ہے، اس لیے اس کا دامن خوشبو سے مالا مال ہوتا ہے۔ اس حالت میں ہوا جہاں سے بھی گزرتی ہے خوشبو بکھیرتی جاتی ہے۔ بقول شاعر: وجد میں ڈالیوں پر بلبل شیدا کی چہک، آنکھیں ہوتی ہیں خنک دیکھ کے سبزے کی لہک۔ وجد میں ڈالیوں پر بلبل شیدا کی چہک، آنکھیں ہوتی ہیں خنک دیکھ کے سبزے کی لہک۔ دل یہ کہتا ہے عجب معطر لاسانی ہے، صحن گلشن میں بچھا مخمل کاشانی ہے۔ دل یہ کہتا ہے عجب معطر لاسانی ہے، منظر لاسانی ہے۔ دل یہ کہتا ہے عجب منظر لاسانی ہے، صحن گلشن میں بچھا مخمل کاشانی ہے۔ اگلا شعر دیکھتے ہیں: عروج نشو نما سے ڈالیاں جھومیں،
ترانے گائے مرغانے چمن نے شادماں ہو کر، عروج بلندی، نشو و نما، پھلنے پھولنے کا جوش، ڈالیاں شاخیں، مرغانے چمن، باغ کے پرندے۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے، آپ جانتے ہیں کہ جب بہار کا موسم آتا ہے تو ہر طرف پانی کی فراوانی اور سازگار موسم سے زمین کی قوت نشو و نما بڑھ جاتی ہے، اور اس طرح عرصہ دراز سے زمین میں موجود جو گرے ہوئے بیج ہوتے ہیں وہ بھی اگاتے ہیں، یعنی جو ادھر ادھر گرتے ہیں ہوا کے ساتھ، تو اس میں وہ پانی کی وافر مقدار جب ان کو ملتی ہے تو زیر زمین سے بھی بیج جو ہیں وہ پودوں کی شکل دھار کے زمین سے باہر آ جاتے ہیں۔ اس طرح ہر طرف پودوں اور پھولوں کی بہار آ جاتی ہے اور ان کی نشو و نما میں تیزی دیکھنے کو ملتی ہے، یعنی اس وقت بہار کے موسم میں درخت، پودے، پھل بہت تیز رفتاری سے ان کی گروتھ ہوتی ہے، ان کی نشو و نما ہوتی ہے، وہ تیزی سے بڑھتے ہیں۔ اور اس طرح جس طرح کسی خوبرو انسان پر جوانی آئے تو وہ نشے اور سرور کی حالت میں رہتا ہے، بالکل اسی طرح جب ڈالیوں پر شباب، درختوں کی شاخیوں پر جوبن آتا ہے تو وہ بھی حالت سرور میں کسی خوبرو نوجوان کی طرح انگڑائیاں لیتی محسوس ہوتی ہیں۔ بہار کے عالم میں پودوں کی شاخیں شادمانی کے عالم میں لہلہانے لگتی ہیں۔ بقول شاعر، کیا مستیاں چمن میں ہیں جوش بہار سے، کیا مستیاں چمن میں ہیں جوش بہار سے، ہر شاخ گل ہے ہاتھ میں ساغر لیے ہوئے، ہر شاخ گل ہے ہاتھ میں ساغر لیے ہوئے۔ تو جس طرح حسین محبوب کو دیکھ کر اس کے چاہنے والوں پر ایک وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور وہ اپنے جذبات کا اظہار اپنے گیتوں کی صورت میں کرنے لگتا ہے، اسی طرح خوبصورت شاخوں پر کھلے پھولوں کے شباب کو دیکھ کر پرندوں پر بھی ایسی ہی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور وہ اپنے جذبات کا اظہار چہک چہک کر اپنے گیتوں کی صورت میں کرتے ہیں۔ شاعر باغ میں آمد بہار کی ایک دلکش تصویر کھینچتے ہوئے کہتا ہے کہ بہار میں ہر شے نہایت جوش و خروش سے اگنے لگتی ہے، پتیاں، شاخیں، سبزہ سب کچھ جھوم اٹھتے ہیں اور باغ کے تمام خوش آواز پرندے نہایت خوشی کے عالم میں نغمہ ریزی کرتے ہیں۔ اس شعر میں بہار کے موسم میں باغ کی شاخوں سے پھوٹتے شباب کی نہایت دلکش اور گنگناتی تصویر شاعر نے پیش کی ہے، جہاں پھولوں کی جوانی عروج پر ہے اور باغ حسن کا دلکش مرقع بنا دکھائی دیتا ہے۔ میرا خیال ہے آج کے لیے ہم بس اتنا ہی کافی ہے کہ آپ کو پھر پڑھنا بھی ہے، اس کا آپ نے شاعر کا تعارف سن کر اپنی کاپیز میں نوٹ کرنا ہے یا آپ کو تشریح میں مینشن کرنا چاہیے۔ تھوڑا سا شاعر کا جب نظم کا خلاصہ لکھتے ہیں تو تھوڑا سا اس میں شاعر کا آپ حوالہ بھی دے دیں، اس طرح اس میں تھوڑی سی جان پیدا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ضروری ہے۔ اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ شاعر کا حوالہ دیتے ہیں تو آپ کو وہ نظم بھی یاد رہتی ہے، تو شاعر کا حوالہ جو ہے وہ ضروری دینا ہے آپ نے، خلاصے میں یا تشریح میں آپ تھوڑا سا اس کا حوالہ ضرور دیں۔ اس کا تعارف جو میں نے آپ کو ابھی اس میں لیکچر میں دیا ہے وہ سب آپ نے لکھنا ہے، اس نظم کا خلاصہ بھی لکھیں گے اور مرکزی خیال بھی۔ مرکزی خیال تو میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا ہے، خلاصہ آپ خود کریں گے تشریح سننے کے بعد، تشریح بھی کرنی ہے اور خلاصہ بھی کرنا ہے۔ ایک ایک شعر کی تشریح جو میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاتی جا رہی ہوں وہ آپ نے کرنی ہے۔ بہت جلد میں آپ کا ٹیسٹ بھی لوں گی انشاءاللہ، تو وہ پھر کس طرح سے لینا ہے، اورل لینا ہے، ریٹن لینا ہے، جیسے بھی ہے پھر آپ کو بتا دیا جائے گا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ اپنا کام ساتھ ساتھ کر رہے ہوں گے اور کسی بھی کام کو جو ہے وہ چھوڑنا نہیں ہے، ساتھ ساتھ کرتے چلے جائیں، کسی بھی وقت آپ کو میں آپ کا کام چیک کر سکتی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے بس آج کے لیے اتنا کافی ہے، تھوڑا تھوڑا سا کام دیتی ہوں کہ آپ لوگ ایزیلی اس کو کر پائیں، ٹھیک ہے؟ آج کے لیے اتنا کافی ہے، اللہ حافظ۔